بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا صاحب۔ ان سے بات کریں گے۔ نعیم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، کل آپ کو ایف آئی اے میں بلایا گیا، کتنے گھنٹے جو ہے وہ انکوائری وہاں پر ہوئی؟ ایف آئی اے میں مجھے بلایا گیا اور 8 گھنٹے بلا وجہ بٹھائے رکھا گیا۔ کوئی وہاں پر جو انٹروگیشن تھی وہ تو انہوں نے چند لمحوں کی بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ جا نہیں سکتے، آپ بیٹھ جائیں۔ اور میں نے بار بار صدا کی کہ میں نے جانا ہے، اپلیکیشن بھی دی کہ میں آج حاضری کے لیے آیا ہوں، حالانکہ مجھے نوٹس بھی ریسیو نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، اوپر سے احکامات ہیں، جب آئے گی اجازت تب آپ جائیے گا۔ تو سوال جواب کیا پوچھ رہے تھے؟ سوال یہی کر رہے تھے کہ آپ کے پیج پہ تصویریں کیا لگتی ہیں، پی ٹی آئی آفیشیل پہ آپ چلتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ بولتے ہیں۔ بیسیکلی تو بولنے کی اوپر ہی پابندی لگا رہے ہیں کہ اب وکیل صرف رہ گئے ہیں تو وکیلوں کے اوپر بھی پابندی لگاؤ۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے حوالے سے آپ سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی کہ آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کیوں بات کر رہے ہیں؟ بات کرنا آئین جو ہے ہمارا حق ہے، اگر آئین حق نہیں دیتا تو پھر آئین کو چینج کر دیں کہ یہاں پر کوئی بھی نہ بات کرے تو پھر کوئی بھی نہیں کرے گا۔ نہیں تو 8 گھنٹے آپ کو وہاں پر جو رکھا گیا تھا اس کا تھوڑا سا تفصیل بتائیں، کیسے آپ کو اکیلے کمرے میں رکھا تھا یا کوئی تفتیش ہو رہی تھی، کیا ہو رہا کمرہ جی بالکل ایک اکیلا کمرہ ہی تھا، اور 3-4 گھنٹے تو مجھے اس میں بٹھائے رکھا گیا۔ پھر میں نے ریکویسٹ کی کہ دوسرے کمرے میں مجھے آنے جانے تو دیں، تو انہوں نے کہا چلو اتنی اجازت ہے۔ پھر میں دوسرے کمرے میں گیا، پھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اوپر سے یہی ڈائریکشن آتی تھی کہ میں سینئر سے ملنا چاہتا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ملنے دیا جائے گا۔ بڑا لیٹ جا کر ان سے میں ملا ہوں، کوئی 5-6 بجے 7 بجے، کیونکہ 2 بجے کا میں تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ کو 1 گھنٹہ اور بٹھایا جائے، پھر انہوں نے کہا کہ اب 1.5 گھنٹہ جی اوپر سے ہمیں احکامات ہیں۔ بلا وجہ کوئی قصور نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی میٹر نہیں ہے۔ ایک ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا ہے، آرڈر کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ انکوائری کریں۔ انکوائری کے اندر کیا ہے کہ آپ جو ہے اس معاملے کو انکوائری کریں، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ وکیلوں کو بلا کے ان کو تذلیل کریں اور ان کی جو ہے ان کو ہراساں کریں، ان کو بٹھائیں، ان سے کویسچن پوچھیں۔ یونیفارم میں میں تھا، تو دیکھیں یہ تو وکلاء کے اوپر مطلب اتنا ہے کہ ایک وکیل ایک کلائنٹ کو اپنے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو اس کو کس طرح سے یہ جان بوجھ کر جو ہے وہ انہوں نے کیا کہ یہ اب وکیل بچ گئے ہیں تو لہٰذا ان کی آواز دبائی جائے۔ اچھا، آپ کی چند روز قبل عمران خان سے جیل میں بھی ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے بڑا میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، تو بیسیکلی یہ بتائیں کہ جو فیسلٹیز ہیں اس پر آپ لوگوں نے درخواست بھی دائر کر رکھی ہے، جی تو کیا سہولیات جو ہیں ابھی ان کو مل رہی ہیں، اور وہ ان کا جو مورال تھا، ان کی جو حالت تھی، اس پر بھی تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیں، جو سہولیات ہیں وہ تو انہیں کو نہیں مل رہی۔ میں نے خود ان سے پوچھا اور انہوں نے بتایا، خود انہوں نے نہیں کہا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ تو ساری چیزیں ہیں، ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں، غلامی منظور نہیں ہے۔ 2 ہی راستے ہیں، غلامی اور آزادی کا، اور قوم کو بھی میرا پیغام ہے کہ کبھی آپ نے غلامی منظور نہیں کرنی۔ کوئی اس حوالے سے انہوں نے نہیں کہا کہ آپ درخواست دیں، مجھے نکالیں، میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ ہاں، میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ سچویشن یہ ہے، وہ میں نے آپ کو سب کو بتائی کہ کس طرح سے انہوں نے رکھا ہوا ہے، کیا واش روم کی حالت ہے، کیا اندر کیڑے مکوڑے، اور وہ سی کلاس کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر کیڑے یا مکھیاں یا وہ اس طرح کا جو ہے وہ وہاں پر چھوڑا جائے یا اس کے اوپر سپرے نہ کیا جائے، مطلب جان بوجھ کے بندہ سو نہ سکے، بندے کو آرام نہ، ایک اذیت ہی ہے نا کہ جتنی وہ دے سکیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، پارٹی کی اس ملاقات کے اندر پارٹی کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی یا فیملی کے حوالے سے بھی کوئی پیغام پہنچایا گیا آپ کے ذریعے؟ جی پارٹی کے حوالے سے بات انہوں نے خود ہی کہی کہ کور کمیٹی جو ہے وہ ڈیسیجن کرے گی، لیکن ڈیفینیٹلی جو اہم ڈیسیجن ہوں گے، چیئرمین بھی وہی ہیں اور وہی ان کی مشاورت سے ہوگا سارا۔ اور فیملی کے حوالے سے کوئی بات اگر فیملی ہوئی کے ہے؟ حوالے سے انہوں نے کہا کہ میری جو بیگم ہے وہ مجھ سے ملیں، اور انہیں کہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارے گھر پہ تیسری دفعہ حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے میری آپ کو ہدایت ہے کہ لیگل پروسیڈنگ اڈاپٹ کریں اور ان کے خلاف کارروائی کریں کہ یہ زبردستی گھسے ہیں میرے گھر میں۔ بہت شکریہ سر۔